نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن آدم انفق انفق یا ابن آدم انفق یا ابن آدم، اے میرے بندے میری راہ میں خرچ کرو، اے میرے بندے میرے لیے اپنا مال خرچ کرو، انفق علیک، میں تمہارے اوپر اپنا مال لٹا دوں گا، میں تمہارے اوپر اپنا مال لٹا دوں گا۔ اللہ بندے کو کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے خرچ کر، میں تیرے لیے اپنا خرچ کر۔ ایک مثال سمجھیے، ایک بندہ اس کے پاس ٹوٹل جو ہے نا 500 روپے ہیں، غریب بندہ دیہڑی لگا کر آیا، کتنے روپے ہیں؟ 500 روپے۔ راستے میں سے ایک کروڑ پتی بندہ مل گیا، وہ کہتا ہے یار یہ 500 روپے میری وجہ سے تو دے دے، بعد میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اب وہ یقیناً خوش ہو کر خرچ کرے گا، کیوں بنا؟ اسے توقع یہ ہوگی کہ میں غریب ہوں، میرے پاس 500 روپے ہیں، اور یہ کروڑ پتی ہے، میرے 500 روپے کے مقابلے میں ہو سکتا ہے مجھے 5000 دے دے، اللہ نے دل میں ڈالا تو 5 لاکھ دے دے۔ ابھی ذرا ذہن میں سوچیں، سارے خزانوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے مال ملتا ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انفق یا ابن آدم انفق یا ابن آدم، میرے بندے میری راہ میں خرچ کرنا، میرے بندے میری راہ میں اپنا مال لٹا کر دے، انفق علیک، میں اپنا سارا خزانہ تیرے اوپر لٹا دوں گا۔ اور اللہ کے خزانے سے بڑا کسی کا خزانہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تو غنی ہے، غنی سے زیادہ کوئی اور دے سکتا ہے بھائی؟ حضرت برا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک، نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا اپنے بندوں کو کہہ دیں کہ میرے اوپر خرچ کرو، میں تمہارے لیے اپنے خزانے لٹا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، 3 بندے ایسے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں نہیں داخل ہوں گے، خب بخیل منان، خب بخیل منان۔ خب کہتے ہیں مکار کو، دھوکے باز کو، فراڈ کرنے والے کو، لوگوں کا مال نہ حق کھانے والے کو، کسی بھی درجے میں پیسہ لے کر لوگوں کے دبا جانا، لوگوں کی چیزیں لے کر واپس نہ کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، زمینیں دبانا، کسی بھی درجے میں ہو، یہ سارے دھوکے ہیں۔ کسی بھی درجے ہو، چاہے انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہو، چاہے جانوروں کے ساتھ دھوکہ ہو، چاہے زمین کے ساتھ دھوکہ ہو، چاہے نعوذ باللہ انسان اپنی چالاکی کو یہ سمجھے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ آپ جب لا يدخل الجنت خب، مکار اور دھوکے باز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مکاری سمجھتا کہ میں بہت زیادہ چالاک ہوں، میں مکاری کر رہا ہوں، میں چالاکی کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یاد رکھیں جو کہتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا اس کی بات سب کو پتہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اصول ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کے بارے میں کہا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا خب، مکار اور دھوکے باز۔ بھائی اپنا دل صاف کریں، میرے سمجھ ہم سارے اپنا دل صاف کریں۔ عمومی طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے نا حالات کی وجہ سے دل میں آ جاتی یار ایسے نہیں ایسے کریں، بھائی اپنا دل صاف کر دیں، دل صاف کر دیں۔ کسی کے بارے میں دل میں کبھی کوئی بات نہیں آئے، کسی کے بھی بارے میں دل میں کسی بھی بات نہیں آئے، میں اسے دھوکہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو دھوکہ دے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ہمارے بڑوں میں سے ایک بڑے گزرے مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی، مولانا اصغر حسین دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ لوگ ان کے ساتھ آ کر ایسی ایسی بات کرتے، لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، لوگ جھوٹ، بندہ جھوٹا کر کے پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، اسے پیسے دے دیتے، اسے پیسے دے دیتے۔ لوگ آ کر مکاریاں کرتے، چیزیں ان سے لے جاتے، اللہ نے بہت دیا ہوا تھا، لوگ آ کر مکاری کر کے اسے چیزیں لے جاتے، دھوکے کر کے۔ ایک مرتبہ نے کسی نے کہا کہ جی حضرت یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو کہتا ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، کہا مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی خائن نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی مکاری نہیں کر سکتا۔
مسلمان کبھی مکاری نہیں کر سکتا. آپ نے کیا فرمایا؟ خب، دھوکہ باز، مکار کبھی جنت میں نہیں جائے گا. پھر فرمایا ولا بخیل، ولا بخیل، مال روک لینے والا، اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والا، کنجوسی کرنے والا بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ظاہر طور پر اچھا لگتا ہے یار ویسے کہتے ہیں اتنی مشکل سے کمایا ہے، اتنی مشکل سے ہم نے کمایا ہے، ٹھیک ہے تو کیسے دے دیں یار. روز آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی مانگنے والا، کبھی مسجد والے آ جاتے ہیں، کبھی بہن آ جاتی ہے، کبھی بھائی آ جاتا ہے، کبھی رشتہ دار آ جاتے ہیں. یار لوگوں نے ویسے دھوکہ بنایا ہوا ہے، بخل کرنا شروع ہو گیا. آپ سے فرمایا بخیل جنت میں نہیں جائے گا. ولا منان، اور نیکی کر کے جتلانے والا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں کہا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. صدقہ دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اچھی بات کہہ دینا اس صدقہ سے بہت اچھا ہے جس کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچے. نیکی کرنی بات ہے سب کو بتانا شروع. آیا تھا معروف دیتے سے نا، آیا تھا میرے پاس دیے نا جی اتنے، اور چھوڑ یار تو باتیں کرتا ہے، تو ہم سے مانگنے آتا ہوتا تھا. پھر بات سمجھ لیں یا نہیں؟ یا ہمارا عمومی رویہ ہے 19-20 کا فرق لگ جائے. آپ منان، نیکی کر کے جتلانے والا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ نے کہا کہ اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو. صدقے کیسے ضائع ہوں گے؟ من کے ذریعے، جتلانے کے ذریعے، والاذى، اور لوگوں کو تکلیف کے ذریعے صدقہ ضائع نہ کرو. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. کرسی ایک رکھ دینے در جاؤ. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اچھی بات بول دینا اس صدقہ سے بہت بہتر ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. صدقہ دیا، فلاں کو بلانا نہیں یار، اس کو ہم سال بہ سال دیتے ہیں، ہمارے گھر آ کر کام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے. خب بخیل منان، خب بخیل منان، مکار، دھوکے باز، بخیل اور صدقہ کر کے نیکی کر کے جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ کرسی ادھر رکھنے کے بجائے انہیں ادھر ہی رکھ دو، بیچارے سے دور سے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے اللہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں. روزانہ جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اللہ بھیجتے ہیں. ایک آسمان کے اس کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک آسمان کے اس کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے. دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں، بد دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں. پہلا فرشتہ جو آسمان کی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے وہ صبح صبح آ کر اپنے پر پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے ان الفاظ میں دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہم اعطی منفقا خلفا. یا اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں نا انہیں اس سے زیادہ عطا فرما دیں. خلفن کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما دیں، اللہ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما دیں. پہلا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا. صبح صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آ جاتے ہیں. پہلا فرشتہ آسمان کے اس طرف، دوسرا فرشتہ آسمان کے اس طرف. پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں آپ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما دیں. جو تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ آپ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما دیں. اور دوسرا فرشتہ پر دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہم اعطی ممسکا تلفا. یا اللہ جو مال روک کر رکھتے ہیں تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ آپ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیں. اللہم اعطی ممسکا تلفا. یا اللہ جو مال روکتے ہیں ان کے مالوں کو تباہ کر دیں. اللہ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا اصحاب الجنہ کا. سورۃ القلم میں اللہ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین.
اللہ نے قرآن کریم میں جو حدیث میں نا کہ فرشتہ پکار کر کہتے ہیں اللہ جو تیری راہ میں دیتے ہیں ان کی نسلوں کو بھی عطا کر دیں، جو روکتے ہیں ان کے مال کو کیا کر دیں؟ تباہ کر دیں۔ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، یمن میں ایک علاقہ ہے زوران میں ایک بندہ بڑا نیک تھا۔ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا سورہ قلم میں 29واں پارہ اور 29واں پارہ کی دوسری سورت سورہ قلم، انا بلوناہم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ بندہ بڑا نیک تھا، اللہ نے اسے بہت بڑا باغ دیا ہوا تھا، باغ کے اندر نہریں تھیں، باغ وقت پر پھل دیتا، اتنا پھل ہوتا کہ اس علاقے میں اس اتنا پھل کسی کے پاس نہیں ہوتا، بہت بڑا کھیت تھا اس کا۔ بندہ کیا کرتا؟ پہلے اللہ کی راہ میں دیتا پھر گھر لاتا تھا۔ کیا کرتا؟ پہلے اللہ کی راہ میں دیتا پھر لاتا۔ موت آئی، بندہ مر گیا، بچوں نے باپ کو دفن کیا تو پتہ پہلی بات کیا کہی؟ ہمارا ابا بے وقوف تھا، ہمارا ابا بے وقوف تھا، آدھے سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قسم اٹھائی، اللہ نے قسم اٹھائی اور تکبر کر دیا، ولا یستثنون، یہاں تک انشاءاللہ بھی نہیں کہا، کل صبح صبح جائیں گے نا کھیت تیار ہوگا تو لے آئیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، نہیں دیتے ہم اللہ کی راہ میں۔ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ واتی ممسکن طلفا، جو مال روک لیتے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے۔ باپ دیتا تھا، بیٹوں نے قسم اٹھا لی ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابھی وہ قسم اٹھا رہے تھے، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، رات کو آپس میں بھائیوں نے مشورہ کیا صبح جلدی جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سارے کھیت ہم کاٹ کر گھر لے آئیں گے، غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہمارا باپ پاگل اور بے وقوف تھا جو اللہ کی راہ میں آدھے سے زیادہ مال دے دیتا تھا۔ اچھا اللہ کہتے ہیں انہوں نے سازش کی۔ یاد رکھیں تدبیر پر تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے، تدبیر پر واللہ غالب علی امری، اللہ کا حکم ہر چیز پر کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک بندوں کی کیا ہوتی ہے؟ سازشیں ہوتی ہے، اللہ کا تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا انہوں نے سازش کیا کی؟ ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، اپنے مال کو روک لیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو سوئے ہوئے تک بگولا، بگولا سمجھتے ہیں؟ ایسے آیا، بگولے سے جڑ سے چیز اکھڑ جاتی ہے، ایسا بگولا ہے پورے باغ کو جڑ سے ایسے اکھڑ دیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اچھا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ نے کہا جیسے تنے نہیں کٹ جاتے، نام و نشان نہیں مٹ جاتا، ایسے باغ ہو گیا، یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح صبح اٹھے ایک دوسرے کو آواز، ان کو نہیں پتا کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کہ میری نیت کی وجہ سے کیا کیا آفتیں آ جاتی ہیں۔ نیت کی وجہ بھی نیت ہی کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ بھائی ہم بھی کیا دیتے نا، دینے ہی رہنے ہیں کہ خیر کہتے ہیں یا نہیں ایسے؟ بھائی دیتے ہی رہتے ہیں نا، نہیں بھائی نہیں، نیت کی ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ باپ ہمارا پاگل تھا جو دے دیتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، صبح صبح اٹھے بھائی ایک دوسرے کو وعدہ دینے، جلدی کرو بھائی جلدی کرو جلدی کرو، جا کر فصل کاٹ کر لے آتے ہیں۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اس سے پہلے کہ غریب لوگ اٹھیں ہمارے باغ کے پاس لینے کے لیے آ جائیں، غریبوں کے آنے سے پہلے ہم فصل کیا کر دیتے ہیں؟
کاٹ لیتے ہیں. وَقَدَرُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. اچھا یہ کہتے ہیں پہنچ نہیں دینا کسی کو. وعدی ممسکا طلفا. فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے. روزانہ صبح 2 فرشتے آتے ہیں. پہلا کیا دعا کرتا ہے؟ جو تیری راہ میں دیتے ان کی نسلوں کو بھی دے دے. دوسرا کیا دعا کرتا ہے؟ کہ جو نہیں دیتے ان کے مال کو تباہ و برباد کرے. فرشتے کی بد دعا ہو گئی. انہوں نے کیا کہا؟ ہم کسی کو نہیں دیں گے. اِنَّا لَضَالُونَ. جگہ دیکھی نا، نہ کھیت نہ پھل نہ کچھ، تباہ و برباد. اِنَّا لَضَالُونَ. لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں. تو ایک نے کہا بل نحن محرومون. بھولے نہیں، اللہ نے محروم کر دیا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تصدقون. ایک میں تھوڑی ایمان کی ردی تھی. جو درمیان والا تھا نا بھائی، 5 بھائی تھے، جو بیچ کا بھائی تھا نا، اس نے کہا یار ایسے نہیں کرو، ہمارا باپ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، اس کی وجہ سے تو ہی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے تو سب کچھ مل رہا ہے. اوسطهم قال اوسط الم اقل لكم لولا تصدقون. جب پھر ایمان والے تھے نا، جھٹکا لگا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تو بھائی تو اللہ کی راہ میں نہیں دے گا کیا اس کا مال تباہ ہو جائے گا. اچھا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. میرے نبی سے زیادہ سخی اور کوئی نہیں تھا. میرے نبی سے زیادہ دینے والا اور کوئی نہیں تھا. میرے نبی سے زیادہ عطا کرنے والا اور کوئی نہیں تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود تھے. اجود سب سے زیادہ کائنات کے سخی کون تھے؟ میرے نبی تھے. سیدہ عائشہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال سب سے زیادہ دیتے تھے، لیکن جب رمضان میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کے چلتے جھونکوں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. کان اجود فی رمضان من الریح المرسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوا کے چلتے جھونکوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا گھر بھیجا، کہا عائشہ سے تقسیم کر دے. سیدہ عائشہ نے پوری بکری تقسیم کر دی. یہ جو تھا نا، پٹ کا تھوڑا سا گوشت رکھ لیا، پٹ کا تھوڑا سا گوشت رکھ لیا، یا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، پٹ کا گوشت دے دیا، باقی تھوڑا سا گوشت رکھ لیا. آپ نے کہا عائشہ دے دیا یا رسول اللہ تھوڑا سا رکھ لیا، تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے کہا باقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے. باقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے نا، اللہ نے کیا کہا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کا مال ہے ہمیشہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے. میرے نبی سے زیادہ رمضان میں کوئی سخی کی مسجد کا مدرسہ. اچھا اس میں صدقہ یا زکوٰۃ کے پیسے نہیں ڈالیں، یہ مسجد کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عطیہ ڈالنا ہے. یہ جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں نا مسجد کے، اس سے مسجد کا بل دیتے ہیں، بجلی کا بل یا مسجد کی جو مینٹیننس وغیرہ ہوتے ہیں، جس سے کراتے ہیں، ٹھیک ہے. جو الحمدللہ میرے والد کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے لیے راہ متعین کر دی تھی. مسجد کو مدرسے کے پیسہ ملا کر رکھتے ہیں، نہ مسجد کا پیسہ مدرسے میں لگاتے ہیں، نہ مدرسے کا پیسہ مسجد میں، دونوں علاقہ اللہ کا فنڈ ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ ہر ایک کا مال اسی جگہ خرچ کرتے ہیں. تو مسجد کے پیسوں میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. جو مدرسے کا قرض جاتا ہے اس میں آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، اپنا عطیہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر میرے نبی کا یہ رنگ صحابہ کے اوپر چڑھا. میرے نبی کا یہ رنگ صحابہ کے اوپر چڑھا. عبد الرحمن بن عوف، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اللہ کی راہ میں کون دے گا؟ عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر آ گئے. میرے نبی نے دوبارہ اعلان کیا کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ تو 40,000 درہم. کتنے؟ 40,000 درہم اللہ کی راہ میں لے کر آئے. میرے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا عبد الرحمن بن عوف 40,000 درہم اور لے کر اللہ کی راہ میں آ گئے. پہلی مرتبہ 4,000، پھر 40,000، پھر 40,000. میرے نبی نے پھر اعلان کیا کون ہے جو غریبوں کی مدد کرے گا؟ عبد الرحمن بن عوف اٹھے 500 گھوڑے لے کر آئے. کتنے گھوڑے لے کر آ گئے؟
کتنے گھوڑے لے کر آ گئے؟ 500 گھوڑے. میرے نبی نے 5 مرتبہ اعلان کیا تو عبد الرحمن بن عوف اٹھے 1500 اونٹ لے کر آ گئے. کتنے اونٹ لے کر آ گئے؟ بات سمجھیں. پہلی مرتبہ 4000 درہم، پھر 40000 درہم، پھر 40000 درہم، پھر 500 گھوڑے، پھر 1500 اونٹ لے کر آ گئے. عبد الرحمن بن عوف نے اتنا اللہ کی راہ میں دیا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینہ میں شور پڑ گیا، اتنا گرد و غبار تھا، لوگوں کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لوگوں کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں اتنا گرد و غبار ہے، کیوں شور ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے، 700 اونٹ ہیں. کتنے اونٹ ہیں؟ 700 اونٹ غلے کے لدے ہوئے ہیں. ایک بندے نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. عبد الرحمن بن عوف نے پتہ کیا کہا؟ نہیں، میں نے اس سے زیادہ فائدے کا سوچا ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ کہتے ہیں مدینہ پورے میں جگہ نہیں رہی تھی، 700 اونٹ. کتنا بڑا قافلہ ہوگا؟ 700 ٹریلے کے کوٹا میں آئے تھے، کوٹا میں جگہ نہیں رہے گی. تو کسی نے کہا وہ اس مال سے تو عبد الرحمن بن عوف کو بڑا فائدہ ہوگا، یعنی لوگوں کو بیچے گا، بڑا پیسہ کمائے گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے اس سے زیادہ فائدے کا سوچا ہوا ہے. کہتے ہیں ظہر کے وقت مال آیا 700 اونٹ، مغرب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں سب کچھ بانٹ دیا. مغرب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا. تو اچھا اب کتنی مال و دولت تھی؟ اسی عبد الرحمن بن عوف نے تک دینے کے بعد پتہ کیا کہا کہ لوگوں میری بات سن لو، مجھ سے بڑا تاجر مدینہ میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تاجر مدینہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اتنا اللہ تمہیں زیادہ دیں گے. عبد الرحمن بن عوف قسم اٹھا کر کہتے تھے، مدینہ میں کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر کے لوگوں اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینا شروع کر دو. میں عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے ملا ہے. جو کچھ ملا کس سے ملا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو صدقہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سود سے مکاری سے مال کم ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ مال. عبد الرحمن لوگ قسم اٹھا کر کہتے تھے میں نے ایک دن میں 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے ہیں، مال غلے سمیت، لیکن اللہ نے مجھے کبھی کم نہیں کیا ہے. اور پتہ ہے کیا عبد الرحمن جب بن عوف فوت ہوئے نا تو باقی ساز و سامان کے علاوہ 931 تولے صرف ان کے پاس سونا تھا. کتنا سونا تھا؟ 931 تولے سونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب ایسا ہنس کر کہا کہ عبد الرحمن بن عوف اتنی نیکیاں کرتا ہے، اس کے باوجود لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ اس کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا کہ اس کا حساب دیتا رہے گا، یہاں تک کہ سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف کیا قسم کھاتے تھے؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ اسے مجھے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو تنگی کے اس لشکر کی مدد کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. عبد عثمان بن عفان اٹھے، سیدنا عثمان بن عفان اٹھے، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے عثمان بن عفان نے 700 اوقیہ سونا دیا تھا. کتنا سونا دیا تھا؟ پتہ کتنا بنتا ہے؟ 1200 تولے. سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں بھائیوں 700 اوقیہ کتنا سونا بنتا ہے؟ 1200 تولے سونا. ایک مجلس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور عثمان بن عفان آئے نا ایسے سکے دیے نا سونے کے، آپ ایسے 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 کیا جھولی میں ڈالے نا ایسے، اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہم نے کہا قط قط بس بس عثمان ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان صلی اللہ کی راہ میں اتنا دے دیا ہے نا، اللہ کے نبی کو پتا تھا نا گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ اس پر معاوضہ نہیں فرمائیں گے. ایک دن میں 1200 تولے سونا دیا. پھر اس پر بس نہیں کیا، میرے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا 950 اونٹ لے کر آ گئے. کتنے؟ 950 اونٹ. بعد میں کیا 930 اونٹ فرمایا ساز و سامان کے. میرے نبی نے تیسرے مرتبہ اعلان کیا
70 یا 50 گھوڑے لے کر آگے عثمان بن عفان. اتنا کچھ اللہ کی راہ میں دیا لیکن مال کم اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. پتہ ہے عثمان بن عفان نے زندگی کے آخری 10 سال تجارت نہیں کی تھی. پتہ ہے آپ کو ایک دن میں 1200 تولے سونا، 950 اونٹ، 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے. خلیفہ بنے، 10 سال تجارت نہیں کی، جو تھا وہی کچھ تھا. اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیا، 10 سال تجارت نہیں کی. پھر پتہ جب عثمان بن عفان فوت ہوئے تو آپ کے کتنے ذاتی ملازم تھے؟ 5000 آپ کے ملازم تھے جو آپ کا کاروبار سنبھال رہے تھے. کتنے ملازم تھے؟ 5000 ذاتی ملازم تھے جو عثمان بن عفان کا کیا کر رہے تھے؟ کاروبار سنبھال رہے تھے. اتنا کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے باوجود کہتے عثمان سے زیادہ بڑا سخی اور کوئی. آخری بات پھر آپ ختم کرتے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی نوازتے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو تنگی کے اس لشکر کی مدد کرے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی. ابو بکر اٹھے، سارا سامان لے کر آ گئے. میرے نبی نے دوبارہ اعلان کیا، ابو بکر اٹھے، گھر گئے، کچی دیواریں تھیں، ایسے ہاتھ مار رہے تھے. اسماء نے پوچھا بیٹی ہے، اب بچے آپ سب کچھ لے گئے. کہا بیٹی تیری ماں نے یہاں سوئی رکھی تھی نا، سوئی رکھی تھی نا، میرا دل کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر دے دو. سوئی نکالی وہ بھی دے دی. میرے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ اور بکر کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، گھر سے سوئی لے کر بھی آگے. بھائیو گھر سے سوئی لے کر بھی آگے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، سوئی لے کر بھی آگے. کہا کیسے دوں کیسے دوں کیسے دوں. ابو بکر نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اچھے. ابو بکر جب ایمان لائے تو آپ پر 40,000 تو تولے چاندی تھی. کتنے تولے چاندی تھی؟ 40,000 تولے چاندی تھی جب ایمان لائے. اور ابو بکر کا اپنی کپڑوں کی فیکٹری تھی یمن میں، جہاں سے کپڑا بنتا تھا. مدینہ میں آ کر سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، سوئی بھی دے دی. میرے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تو اب ابو بکر پیچھے نہیں رہ سکتے بھائی. ابو بکر کے بنو. ابو بکر نے دیکھا میں نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے نا، تو کہا بازار چلے گئے، یہودی کی دکان پر گئے. کہا میرے ان کپڑوں کی کتنی قیمت لگاؤ گے؟ کہا میرے ان کپڑوں کی کتنی قیمت لگاؤ گے؟ کہا 10 درہم. کتنے؟ اچھا کہا پہننے کے لیے تمہارے پاس کوئی پرانے سے کپڑے ہیں؟ ہاں کہا میرے پاس ایک پرانے کپڑے مدینہ کے مزدور نے بیچے، ٹاٹ کے کپڑے. کتنے قیمت لگاؤ گے؟ 2 درہم. ابو بکر خوش ہو گئے. کیوں خوش ہو گئے؟ 10 درہم ملے، ان میں سے 2 درہم کے اپنے لیے کپڑے خریدوں گا، 8 درہم جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا. بات سمجھے یعنی بھائیو؟ اچھا اب جو مزدور کے کپڑے تھے ان میں بٹن نہیں لگے ہوئے تھے، یہاں بھی بٹن نہیں، یہاں بھی بٹن نہیں. ابو بکر نے اپنے کپڑے بیچے، پرانے کپڑے لے کر پہنے، 8 درہم جیب میں ڈالے، خوشی خوشی جا رہے ہیں. اچھا اب صحابہ سے زیادہ حیا والا اور کوئی؟ جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی سن لیں، صحابہ سے زیادہ حیا والا. ابو بکر کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں نبی کے سامنے گریبان کھلا ہوا جاؤں. پتہ ابو بکر نے کیا کیا؟ کیکر کا کانٹا دیکھا نا، کیکر کے کانٹے لے کر یہاں ایسے لگا لیے، ایسے لگا لیے کہ میں نبی کے سامنے جاؤں تو میرا گریبان کھلا ہوا. اب یہ ابو بکر نہیں پہنچے، جبرائیل آ گئے. ابو بکر نہیں پہنچے، جبرائیل آ گئے. میرے نبی نے عجیب منظر دیکھا کہ جبرائیل نے نور کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، جبرائیل نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جبرائیل کے گریبان میں بھی کیکر کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. کہا جبرائیل عجیب بات، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کہا صرف میں نے ایسے نہیں کیا ہے. ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے سارے نوریوں کو حکم دیا ہے، سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے جیسے زمین پر ابو بکر نے کپڑے پہنے تو میں سب نے وہی کپڑے پہنے تھے. جیسے زمین پر ابو بکر نے کپڑے پہنے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا لیا ہے.
لیکن اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ابو بکر نے جو کپڑے زمین پر پہنے ہوئے سارے فرشتے بھی وہی کپڑے پہنیں گے. ابو بکر داخل ہوئے. یا رسول اللہ آٹھ اچرفیاں مل گئی ہیں, 8 درہم مل گئے ہیں. کہ ابو بکر جبرائیل کھڑے ہیں. ابو بکر جبرائیل کھڑے ہیں اور ابو بکر جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام کہیے گا. کیوں؟ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا بھائی کو. مال اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر اللہ کی راہ میں ہم نے نہ دیا تو کہاں لے کر جائیں گے بھائی؟ قبر میں وہاں لے کر جائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ابو بکر کو میرا سلام کہیں. ابو بکر رونا شروع ہو گئے. اللہ سمانی یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لیا, اللہ نے میں ابو بکر کا نام لیا. کہا نہ صرف نام لیا بلکہ یہ کہا کہ اللہ سلام بھی کہتے ہیں. ابو بکر کو کہو اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا, اللہ نے تمہاری بھی تمہاری اولاد کی بھی مغفرت فرما دی ہے. بھائیو انفاق کی سبیل اللہ کی راہ میں کرنا یہ بندے کو دلیری سکھاتا ہے. اور سب سے بڑا کیا سکھاتا ہے کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی. میرے نبی رمضان میں ہواؤں سے زیادہ کیا ہوتے تھے؟ سخی ہوتے تھے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے, اللہ نے جو مال دیا وہ اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈال دیں. اللہ پر یقین کریں, اللہ پر یقین کریں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب وہ مشکل ایسی ہے, کچھ بھی نہیں رہا, نیت کی اللہ کی راہ میں دیں گے, اللہ نے دگنا تگنا عطا کر دیا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اللہ نے کہا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ لازماً تمہیں اس کا بدل دیں گے. وهو خير الرازقين, اور اللہ سے بہتر رزق دینے والے کوئی نہیں ہے. تو بھائیو آپ جہاں زکوٰۃ دیں گے, جہاں فطرانہ دیں گے, وہاں ویسے جو اللہ کا مال اللہ نے دیا ہوا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈال دیں. روزانہ کی بنیاد پر, مہینے کی بنیاد پر, سال کی بنیاد پر, جیسا اللہ نے توفیق دی ہے, جتنی آسانی ہے سارے کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اپنے بچوں کو عادت ڈالیں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑا آپ کے قریب جو مدرسہ ہے وہاں جو بچے پڑھنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. آج کی خدمت میں گزارش جو قریب کا مدرسہ ہے اس کے ساتھ لازم تعاون کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں, ہمارے پاس 128 بچے زیر تعلیم ہیں. کتنے بچے؟ 100. آپ سب نے دیکھا جو یہاں نماز پڑھتے ہیں, ہمارے بچوں کا یونیفارم, ہمارے بچوں کی رہائش, ہم اپنے بچوں کو اچھی میڈیکل کی سہولت دیتے ہیں, اچھے ڈاکٹر کے پاس ہمیشہ علاج کراتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جائے اچھے کپڑے دیتے ہیں, اچھے جوتے دیتے ہیں, اچھا کھانے کو دیتے ہیں. اور انتظام کے لحاظ سے الحمدللہ میرے والدہ کی محنت تھی, میں نے کچھ نہیں کیا ہوا, ہمارے پلے بھائیوں کا نہیں ہے, وہ محنت کر کے گیا, ہم کھا رہے ہیں. سچی جو بات تھی ان کی محنت کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے, جیسے پہلے تعاون کرتے رہیں, ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. آپ خود بھی تعاون کریں, اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو جہاں کہیں بھی انہیں ترغیب دیں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا اللہ آپ کے لیے اجر بنائیں گے. اگلے جمعہ کا ہمارا موضوع ہوگا عاجزی. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کا ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ عاجزی. ہمارے استاد جی معصوم محمد افطار صاحب کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی, ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.